اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے اسلام والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے ساتھ کھڑے ہوگے، اسلام کا ساتھ دو گے، کتاب و سنت کو سچ سمجھ کے بات کو سچ سمجھو گے، تو اللہ کریم تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے لرزتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارے قدم پھر سے جما دے گا، تم ثابت قدم رہو گے۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ نے تمہاری مدد کی تو ساری دنیا بھی تم پر چڑھ دوڑے تو تم پر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے، غلبہ تمہارا ہوگا۔ قید لگائی اللہ تعالیٰ نے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا میری مدد کرنا اسلام کی اور کیا رب کائنات کی مدد کرنا میری؟ کیا تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ بحیثیت مومن کیا میں اللہ کے دین کا مددگار ہوا؟ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا معنی ہے کہ اللہ کے مددگار بنو؟ اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی تحریک میں اپنی چیزیں قربان کرو، مال قربان کرو، جان قربان کرو، وقت دو، زبان استعمال کرو۔ آج میں سوچوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر کتنا عمل کرتا ہوں، اللہ کے دین کا کتنا مددگار بناؤں۔ مجھے تو اپنے گھر بار، بیوی بچے اور کاروبار سے بات سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ کہتے کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ یہ حکم ہے اور فرض ہے، ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ کوئی خود نکل کر اللہ کے دین کی مدد کرے گا، کوئی مال دے کر کہ یہ میرا مال ہے، حلال سے کمایا ہے، غلبہ اسلام کی تحریک میں، جہاد میں، اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے میں یہ میرا پیسہ صرف ہونا چاہیے۔ مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو زبان تو ہلا سکتے ہو نا۔ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، دنیا میں کوئی بھی مخلص بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے پیچھے رہ ہی نہیں سکتا۔ جو خود جا کے لڑا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد میں لگ گیا، جو خود نہیں جا سکا مال دے سکتا ہے، اس نے مال دے کر اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی۔ اور ایک بیچارہ خود بھی نہیں جا سکا، مال بھی دینے کو نہیں ہے، تو فرمایا السنتکم، تم ان مشرکوں کے خلاف جہاد کرو اپنی زبان کے ذریعے۔ جو کام مفت ہو سکتا ہے دعا کریں مسلمانوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، مجاہدین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے، اسلام کے لیے دعا کریں۔ یہ زبان کا جہاد ہے، ان مسلمانوں کا دفاع کرنا یہ زبان کا جہاد ہے۔ اور جو زبان کے جہاد سے بھی دور رہ گیا وہ سوچے کہ وہ اسلام کی کس لیول پر کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین، مسلسل میری امت میں سے ایک گروہ رہے گا منصورین، جن کی مدد کی جائے گی، آسمانوں سے مدد آئے گی، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ منصورین لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ساری دنیا کے چوڑے مل جائیں، اپنے بیگانے مل جائیں، سب ان کو رسوا کرنا چاہیں، ان کی مخالفت کر کے ان کو بدنام کرنا چاہیں، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے جو گروہ جس کی اللہ کی طرف سے مدد ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے۔ جو بھی ان کی مخالفت کرے گا، جو بھی ان کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، جو بھی ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، لا يضرهم، ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے، اور وہ کون ہے؟ لن يبرأ هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، مسلسل ایک گروہ رہے گا، ایک جماعت رہے گی جو اسلام کے لیے قتال کرے گی، یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین، اسلام کے دوام کے لیے، اسلام کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے وہ گروہ لڑتا رہے گا۔ کب تک؟ حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ایک روایت کہتا ہے حتی یقاتل
آخرهم المسیح الدجال، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ مسیح الدجال کے ساتھ مل کر دجال کو لڑے، دجال سے ٹکرائے گا، دجال کی گردن کاٹیں گے، وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے مقابلے میں نکلیں گے۔ یہ وہی گروہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کی گردن کاٹیں گے، دجال کے مقابلے میں لڑائی کریں گے۔ آج مجھے تلاش کرنا ہے کہ اس طرح کا گروہ جس کی ابتدا اور اس کے بعد انتہا اور اس کا جاری رہنا یہ پیارے پیغمبر نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ یقاتلون الحق، حق پر قتال کرنے والے، اپنے علاقوں میں نہیں، مسلمانوں کے خلاف گن اٹھا کر لڑنے والے نہیں، مسلمانوں کے علاقے میں خود کا جیکٹ پینٹ پہن کر اپنے مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو شہید کرنے والے نہیں، کافروں کے مقابلے میں لڑنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کو لشکر روانہ کرتے تو آپ فرماتے اغزو بسم اللہ قاتلو من کفر باللہ، اللہ کا نام لے کے غزوہ کرو، لڑائی کرو، پر قتل اس کو کرنا ہے جو اللہ کا منکر ہو، جو اللہ کا اعتراف نہ کرتا ہو، جو کلمے کا منکر ہو۔ آج کلمہ پڑھنے والے کو شہید کرنے والا یہ خارجی، اپنے آپ کو جہادی کہلانے والا، یہ جہادی نہیں ہے، یہ فسادی ہے، یہ تکفیری ہے، یہ خارجی ہے۔ مسلمانوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ کسی گدھے اور گھوڑے کی پہچان کرو، سچے اور جھوٹے کی پہچان کرو، اچھے اور برے کی پہچان کرو، کیسے پہچان ہوگی؟ جو اپنے آپ کو جہادی کہلاتا ہے مگر اس کی گن کرو کلمہ پڑھنے والے کی طرف ہے، مسلمان کے علاقے میں ہے، تو یقین کر لے اس بات کا کہ وہ جہادی نہیں ہے، وہ فسادی ہے۔ ہاں، اس کی گن کا رخ اللہ کے منکر، اس یہودی، اس عیسائی، اس ہندو کے خلاف ہو جو مسلمانوں پر حملہ آور ہو۔ ہم ہر یہودی کو قتل کرنے کے قائل بھی نہیں ہے، ہر عیسائی کے قتل کرنے کے بھی قائل نہیں ہے، ہر ہندو کے قتل کے بھی قائل نہیں ہے، ہم ہر کافر کے قتل کے قائل نہیں ہے، ہم اس کافر کے قتل کے قائل ہیں جو مسلمانوں پر حملہ آور ہے۔ سندھ میں کتنے ہندو رہتے ہیں، ہم کسی کے قتل کی بات کرتے ہیں؟ ہندو اگر ہندوستان میں کسی مسلمان کو شہید کرتا ہے تو کبھی ہم نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ یہاں کسی ہندو کو قتل کرو؟ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس کافر کے مقابلے میں اس کی گردن کے کاٹنے کی بات کرتے ہیں جو مسلمانوں پر حملہ آور ہے، جو عراق پر حملہ آور ہے، جو افغانستان پر حملہ آور ہے، جو کشمیر پر قبضے جمائے ہوئے ہے، جو فلسطین غزہ پر حملہ آور ہے، اس کے قتل کے قائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہم پوری دنیا میں بڑے پریشان ہیں، مسلمان امت پریشان ہے، ہر جگہ مظلوموں کا خون ہے، ہر جگہ کون؟ مسلمان۔ کیوں بھائی مسلمان کیوں مظلوموں کا خون ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہوگے، تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی غالب ہوگے، جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا، آج وہ پوری دنیا میں سب سے مظلوم مخور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی بات پوری نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بن کے دکھاؤ، سچے مومن بنو، پھر دیکھو تمہیں غلبے کیسے دیتا ہوں۔ آج یہ ڈرا ہوا سہما ہوا مسلمان، حکومتیں ڈری ہوئی، کافر قرآن مجید کی توہین کریں، حکومتیں گونگی ہیں، پیارے پیغمبر کے خاکے چھاپے جائیں، کوئی دفاع کرنے والا موجود نہیں ہے، مسلمانوں کے علاقوں پر حملے ہو جائیں، خاموشی ہے۔ کیوں ہے ذلیل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یوشکو ان تدع علیکم الامم، قریب ہے چاروں طرف سے دشمن تم پر چڑھ دوڑے، نیٹو فورسز کے چوڑے چڑھے ہوئے ہیں، ایک طرف سے ہندو چڑھا ہوا ہے، کہیں سے یہودی اسرائیل پر چڑھے ہوئے ہیں، اسرائیل کے یہودی فلسطین پر چڑھے ہوئے ہیں، جیسے بھوکا بندہ دسترخوان پر ٹوٹتا ہے اس طرح قومیں مسلمانوں پر ٹوٹیں گی۔
جب جی چاہے گا دسترخوان پر جو چیز اچھی لگے گی پکڑ پکڑ کے کھانے والا، یہ دسترخوان پر بیٹھنے والا، اس کی طرح وہ قومیں بن جائیں گی جس ملک کو چاہیں گی جب چاہیں گی روندنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا امن قلت بنا یومئذ، یا رسول اللہ اتنے کمزور ہو گیا، اتنے کمزور پڑ جائیں گے کہ دشمن کی یہ جرأت؟ ہم تو 313 تھے، ہم نے دنیا کے بڑے بڑے ابو جہل گرا دیے، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے ابو جہل کو کاٹ کے پھینک دیا، شیبہ اس پر کٹے پڑے، امیہ اس الگ ہوا پڑا، کیا ہم اتنے کمزور ہوں گے؟ فرمایا نہیں، کیا ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ہم پر غلبے ہوں گے، ہم مغلوب ہو جائیں گے، اتنے تھوڑے پڑ جائیں گے، کم ہوں گے؟ میرے صحابہ تھوڑے نہیں ہوگے، بل انتم کثیر، بڑے ہوگے، تو کثیر تعداد میں ہوگے، ولیکن تکونون غثاء کغثاء السیل، سمندر کی جھاگ کی طرح بھربھرے سے کھوکھلے سے نام کے مسلمان رہ جاؤ گے۔ ينتظر المحابۃ من قلب عدوکم، دشمن کے دل میں جو مسلمانوں کا روب تھا وہ روب ختم ہو جائے گا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، پیارے پیغمبر ایک مہینے کی مسافت پر کھڑے ہوتے، دشمن کی طرف اشارہ کرتے نکلنا ہے، اس کو مارنا ہے، نکلنا ہے، تو ایک مہینے کی مسافت ہوتی، ایک مہینہ لگتے لگتے پہنچتے پہنچتے وہاں لگتا تو دشمن پہلے کب کپا رہا ہوتا۔ مسلمانوں کی اتنی ہیبت تھی، صحابہ کرام کی ہیبت تھی، دنیا نے جزیے دیے، ایران بکھر گیا، کیسر ٹوٹ گیا، دنیا کی سپر پاوریں، اللہ مالک الملک نے مسلمانوں کے ہاتھوں پسپا بھی کروائی، گروا بھی دی، غلبے مسلمانوں کو دیے۔ کہ دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا، یہ کمزوری ہے مسلمان کی کہ مسلمان کے روب رہنا چاہیے کہ وہ اقدامی جہاد بھی کرے گا، آگے بھی بڑھے گا۔ ہم تو اپنے دفاع میں نہیں لڑ سکتے، اقدامی جہاد آگے بڑھ کے جہاد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا تھا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا لوگوں سن لو، آج کے بعد جس دشمن پر حملہ کریں گے ہم ہی کریں گے، آج کے بعد کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ کرے۔ غزوہ خندق کے بعد جتنے بھی مار کے ہوئے وہ سب اقدامی تھے، آگے بڑھ کر کیے۔ آج تو ہم اپنے دفاع میں بھی نہیں لڑ سکتے، دفاع میں لڑنے والے کو اللہ فرماتے مسلمانوں تم پر واجب ہے، اگر مسلمان کے کسی بھی خطے سے آواز تمہیں لگے، تمہیں پکارا جائے تو تم پر واجب ان کی مدد کرنا۔ آج جب مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، شدید برف باری میں مسلمانوں کے گھر اڑائے جا رہے ہیں، ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ برف باری میں مسلمان گھبرا کر ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ ایک سیزن میں 2 ارب سے زیادہ کے سیب کشمیر میں جل گئے، ہندوستان کہتا تھا ہم تمہارے یہ سیب دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں، بھارت کے ذریعے بھیجتے ہیں، تم ہمارے ساتھ الحاق کی بات کرو، وگرنہ تمہارا یہ سارا سیب گل سڑ جائے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ ان کشمیریوں نے قربانیاں دی، 2 ارب سے زیادہ کے سیب وہاں کشمیر میں پڑے گل گئے، پر انہوں نے ایک ہی اعلان کیا، تیری منڈی میری منڈی، راولپنڈی راولپنڈی۔ آج اپنے پرچموں میں کشمیری اپنے بچوں کو، شہزادوں کو دفنا رہے ہیں، ان کی قبروں پر پاکستانی پرچم بنا رہے ہیں، جب ان کے گھر اڑائے جا رہے تھے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، تیری جان میری جان، پاکستان پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آج پاکستانی ان کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ہماری شارک پھڑپھڑا رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا؟ کافروں کی پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں، بارڈر لائن کوئی فوج کراس نہیں کر سکتی۔ ہاں امریکہ جب چاہے تو جتنے 6000 میل سے زیادہ آ کر وہ مسلمانوں کے علاقے پر حملہ آور ہو جائے، اس کے لیے جائز ہے، ہم اپنے کشمیریوں کی مدد کریں ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ دنیا کے اصول ہے، دل کا قسمت ضیزہ، یہ تو بڑی ظلم کی تقسیم ہے۔
آج یہ ظلم کی تقسیمیں ٹوٹ رہی ہیں، امریکہ شکست کھا رہا ہے، ٹرمپ کہتا ہے ہم نے 19 برس ہم نے جنگ لڑی مگر افغان جنگجوؤں کو شکست نہیں دے سکے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کے لیے استقامت کے ساتھ کھڑے رہو گے، مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ مدد دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں۔ دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا۔ وَيُجْعَلُ فِيكُمُ الْوَهْنُ، تم میں وہن کی بیماری ڈال دی جائے گی۔ وہن کی بیماری کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ تحب الدنیا وکراہیت الموت، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں جگہ کر جائے گی۔ وکراہیت الموت، اللہ کے راستے میں شہید ہونا تمہیں ناپسند ہوگا۔ آج مجھے اپنے کاروبار سے، دکان سے، بچے کی ڈگری سے، اس کی ایجوکیشن سے مجھے بڑی محبت ہے، دنیا دنیا دنیا۔ اور آج اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے کتنے لوگ رہ گئے؟ دنیا سبھی کچھ نہیں ہے، آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چل جائے گا کون حق پر تھے اور کون ظلم پر تھے۔ برما اراکان کے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر زندہ جلایا گیا، پیٹرول چھڑک کے جسم پر آگ لگا کر ان کو دوڑایا گیا، مجمع میں کھڑا کر کے جسم پر پیٹرول چھڑک کے ٹائروں میں باندھ کر سارے مجمع کے سامنے چھڑک ان کو تیل پھینک کر پھر آگ لگائی جاتی، وہ تڑپ تڑپ کے جان دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، انگ انگ الگ کیا جا رہا ہے۔ اور آج اتنا کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ان کے لیے کبھی دعا بھی کی؟ ہوں مسلمان ترى المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کالجسد الواحد، پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، محبت کرنے میں، شفقت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحمت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ افغانستان میں چوٹ لگے، میرے دل کو تکلیف ہو، عراق میں مسئلہ بنے میں چیخ اٹھوں، کشمیر میں اگر مسلمانوں کے گھر جلائے جائیں، ان کے نوجوانوں کو شہید کیا جائے تو میں درد محسوس کروں تو مومن اور مسلم ہوں۔ اگر یہ درد نہیں رہا سینے میں تو دلیل اس بات کی کہ فالج ہو چکا ہے ہمارے جسم کو، ہمارے اس عضو کو فالج ہو چکا، مفلوج ہو چکا یہ حصہ۔ آج اللہ کے وعدے سچے ہیں، ان وعدوں پر غور کریں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم پر واجب ہے مومنوں کی مدد کرنا، جو مومن بن کے اللہ کے راستے میں کھڑے رہے اللہ نے ان کی مدد کی۔ کون ہے مومن؟ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ اللہ کہتے ہیں سچے مومن کون ہے؟ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر ان کے وعدوں کو سچ سمجھا، شک نہیں کیا، اور اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے مومن ہیں اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومنوں کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے۔ اور دیکھ لو وہ مدد آئی اور امریکہ بھاگ رہا ہے۔ SRR سوویت یونین کے نام سے پوری دنیا میں ایک جگہ تھا، جس ملک میں جاتا تھا جہاں قدم رکھا وہ ملک اسی کو ہو جاتا تھا۔ پر افغانستان میں ہم سے آگے ٹکرایا تو ایک روس رہ گیا ہے، 14 ٹکڑے ہم نے کر دیے اس کے، اور انشاءاللہ یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اب امریکہ بھی دنیا پر زیادہ دیر نہیں رہ پائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یہ کافر اللہ کے دین سے روکنے کے لیے مال تو خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرہ، پھر ان پر حسرت و ندامت بن جائے گی، ثم یغلبون، یہ قرآن ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگلا مرحلہ ان کے مغلوب ہونے کا ہے، اور اللہ کے وعدوں سے سچا وعدہ کسی کا نہیں۔ اللہ رب العزت اپنی لارب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ سبیل اللہ سے روکیں، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اسلام کے آگے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے کافر اپنا مال خرچ کریں گے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ ان قریب خرچ بھی کریں گے اپنے اموال کو
خرچ بھی کریں گے. ثم تکون علیہم حسرہ، پھر ان کا مال خرچ کرنا ان پر حسرت بن جائے گا. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کریں تو قرآن مجید جو معجزہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ مالک الملک نے یہ آیت 100% امریکہ کے کافروں کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے نازل کی ہو. کتنا عرصہ پہلے اللہ کے قرآن نے ایک بات کی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا اور کانوں سے سنا. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کافر اپنا مال خرچ کریں گے اسلام سے روکنے کے لیے. وہ بفرا ہوا سانڈ، وحشی درندہ امریکہ 2001 میں 9/11 کے بعد 2000 میں وہ افغانستان میں یہ کہہ کر اترا کہ چند دنوں میں مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں گے، ان جہادیوں کی تحریک کو ختم کر دیں گے. اور دنیا میں ایک اعلان کیا کہ دنیا میں 2 ہی بلاک ہیں، ایک امریکہ کا دوست اور ایک امریکہ کا دشمن. جو امریکہ کے ساتھ ہوگا وہ دوست ہوگا، جو ساتھ نہیں دے گا وہ دشمن ہے. اور امریکہ سمجھا کرتا تھا کہ ورلڈ آرڈر میرا ہے، جو میں کہوں گا وہی دنیا میں ہوگا. اللہ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، فیصلے اللہ کے ہیں. الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی ہے، فیصلے بھی اللہ کے ہیں. یہ فرعون بن کے انا ربکم الاعلی کا اعلان لگاتے ہوئے، یہ نعرہ لگاتے ہوئے، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ پوری دنیا میں سپر پاور صرف ایک ہے اور وہ امریکہ ہے، یہ نعرے لگاتے ہوئے سب سے بڑا اپنے آپ کو رب قرار دیتے ہوئے افغانستان پر چڑھے کہ چند ہفتوں میں کچل کے رکھ دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یہ کافر مال خرچ کریں گے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ سے روکنے کے لیے، اسلام سے روکنے کے لیے. مسلمان بیچارہ جو دفاعی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے دفاع میں جنگ لڑ رہا تھا، اس کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنا دفاع کرو. عراق پر کیوں حملہ کیا؟ کیا بہانہ تھا؟ یہ ایک بدماشی تھی. ہم اپنے بھائیوں کو بتاتے تھے کہ یہ دنیا ہے، اللہ مومنوں کو آزماتا ہے. یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر بندہ اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اس پر آزمائشیں آتی ہیں، اس پر امتحان آتے ہیں. پر اللہ دیکھتا ہے کون ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی قوت سے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی طاقت سے پوری دنیا پر ان کافروں کے دانت کھٹے کریں گے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو اللہ کے دین پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، اور کون ہے جو ظاہری اسباب کی بنیاد پر دل چھوڑ دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں نے بھی کہا تھا نحنو جمیع منتصر، ہم سب کے سب انتقام لینے والے ہیں، غلبہ پانے والے ہیں. اللہ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ سارے لشکر بھاگ جائیں گے اور پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے. اور آج یہ اس آیت پر بھی غور کریں تو انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ ہم چند دنوں میں افغانستان میں، عراق میں مجاہدین کو کچل کے رکھ دیں گے، ہم ہی غلبہ پانے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک بات یہ ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر،
یہ ساری جماعتیں، نیٹو فورسز کے سارے چوڑے، یہ سارے ملک یہ دم دبا کے بھاگیں گے. یہ قرآن نے کہا تھا، ہم نے اس پر یقین رکھا تھا. کتنے لوگ تو کہتے تھے کیسے لوگ امریکہ سے کروز میزائل آتے ہیں، فلانا میزائل آتا ہے، ان کے طیارے ہیں، ان کے ڈرون ہیں، کیسے لڑو گے؟ لیبیا میں ایک شخص، اس کی تحریک چلی لائن آف ڈیزرٹ کے نام سے. عمر مختار کا نام دنیا میں لیبیا کی تحریک میں بڑا شاندار ہے. اس کے یہ الفاظ سونے کے پانی سے بھی لکھے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں. لوگوں نے آ کے ڈرایا تھا، عمر مختار کن سے لڑنا چاہتے ہو؟ جن کے پاس توپیں ہیں، جن کے پاس ٹینک ہیں، ان کے طیارے اڑتے ہیں، تم پر بمباری کرتے ہیں. عمر مختار نے ایک سوال کیا، کہا بتاؤ هذه الطائرات تطیر فوق السماء اور تحت السماء، بتاؤ یہ جو طیارے اڑتے ہیں یہ آسمان کے اوپر اڑتے ہیں یا آسمان کے نیچے اڑتے ہیں؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ وہ آسمان کے نیچے اڑتے ہیں. اذا لا نخاف، پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ ہماری مدد ان طیاروں کے اوپر سے، آسمانوں سے آتی ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق بھی آسمانوں سے آتا ہے اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی آسمانوں سے آتا ہے. آسمانوں سے وعدہ تھا. یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب غلبہ پائیں گے. اللہ اگلی آیت میں کہتے ہیں سیحزم الجمع ویولون الدبر، یہ ساری جماعتیں بھاگے گی. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، اللہ کے راستے سے مسلمانوں کو روکنے کے لیے یہ مال خرچ کریں گے. ٹرمپ کہتا ہے جرنیلوں نے جتنے پیسے مانگے، یہ تازہ ترین اس کا بیان ہے، کہتا ہے جرنیلوں نے جتنے پیسے مانگے اتنے دیے پر کارکردگی نہیں دکھا سکے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کارکردگی کیسے دکھائے؟ اللہ کہتے ہیں یہ مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکے. فَسَيُنْفِقُونَهَا، مال بھی خرچ کریں گے. وہ کہتا ہم نے خرچ کیے، جتنے پیسے جرنیلوں نے مانگے ہم نے دیے، پر کارکردگی نہیں دکھائی. کارکردگی ایمان کے ساتھ آتی ہے. وقتی طور پر مسلمان 13 سال مکہ المکرمہ کے، 14واں سال مدینہ منورہ کا ڈر ڈر کے رہ رہے ہیں، پریشان ہیں. مکہ میں مارا جاتا ہے، مدینے پر حملوں کے منصوبے سوچے جاتے ہیں. پر جب اللہ مالک الملک نے میدان بدر سجایا تو پوری دنیا میں نکھار آیا کہ اللہ مالک الملک اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ کھڑا ہے. تعداد پر بھروسہ کافر کرتا ہے. ہماری مدد تو آسمانوں سے آتی ہے. وہ 313 ہوں تو ہزاروں سے لڑ جائے، ٹکرا جائے تو پاش پاش کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مال خرچ کریں گے ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر ان کا یہ مال ان کے لیے، مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت و ندامت بن جائے گا. اب حسرت و ندامت بنا ہوا ہے. کہتا ہے جب بھارت، روس اور پاکستان افغانستان میں نہیں ہے تو ہمیں وہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم وہاں کیوں ہیں؟ اپنی عوام سے پوچھ رہا ہے، اپنے جرنیلوں سے پوچھ رہا ہے کہ جب یہ پاکستان، بھارت اور روس افغانستان میں نہیں لڑ رہے اور وہاں موجود نہیں ہے تو ہم وہاں کیا کر رہے ہیں؟ کبھی کہتا ہے 19 سال ہم نے جنگ کی پر افغان جنگجوؤں کو شکست نہ دے سکے. یہ اعتراف ہے اس کا. اللہ کے وعدے سچے ہیں. وَمَا نَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کرنے والا کوئی نہیں. سب سے سچی بات اللہ کی. اللہ فرماتے ہیں ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے، ورلڈ آرڈر کی بات کرنے والے، ہم پوری دنیا میں غلبہ پانے والے، یہ سارے کافر مال خرچ کریں گے. ثم تكون عليهم حسرة، پر اللہ کریم اپنے مومن بندوں کی مدد کرے گا. کافروں کا مال خرچنا ان کے لیے حسرت و ندامت بن جائے گا. اللہ مسلمانوں کو پھر کیا کرے گا؟ ثم يغلبون، پھر یہ کافر مغلوب ہوں گے. مغلوب، یہ اللہ کا وعدہ ہے.
مال بھی خرچ کیا، حسرت الندامت بھی بن گئی، اور اب مغلوب ہو کے منتیں کر رہے ہیں، مذاکرات کروا دو، پرامن طریقہ دے دو، نکلنے کی بات کر رہے ہیں اور نکل رہے ہیں۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ سارے شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں۔ واللہ اس آیت پر غور کریں اور اس کو پڑھیں، پھر قرآن کا معجزہ بھی سامنے آتا ہے کہ کتنا عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بیان کی، اور یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح کہ اس وقت کا امریکہ ٹوٹا ہوا، شکست کھایا ہوا، دنیا کا سب سے مقروض ملک لگتا ہے۔ ان کافروں کے بارے میں ان کی کیفیت کی عکاسی اللہ نے اتنا عرصہ پہلے اس آیت میں بیان کر دی۔ بات صرف یقین کی ہے، ہم اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی کافر مسلمانوں سے ٹکرانے نکلا ہے یہ مغلوب ہوگا۔ ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون، جو آگے آئے گا ٹکرائے گا اس کی گردن کٹے گی، اور یہ کافر آخر جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، جو مقابلے میں آئے گا قتل ہوگا، وگرنہ مغلوب ہو کے رہیں گے۔ کیونکہ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام مغلوب ہونے نہیں آیا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ اسلام غالب ہوگا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اسلام غلبے پا رہا ہے، اسلام کی تحریک غلبہ پا رہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا مسلمانوں کا اور مومنوں کا کہ کہتے کیا ہے، بولتے کیا ہے، یقین کیا ہے، کیا ان آیتوں پر مسلمان اور مومن کا یقین ہے؟ غزوہ احزاب کے موقع پر چاروں طرف سے سارے قبائل جمع ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرتے ہیں، بڑی سنگین حالت بنی ہوئی ہے، تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے دل منہ کو آئے ہوئے تھے، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی، بڑی گھبراہٹ تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب اندر سے یہودیوں نے بھی غداری کر دی تو راوی کہتا ہے میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا کہ آپ چت لیٹے ہوئے اور آپ نے کپڑا اپنے منہ پر ڈالا ہوا، اتنے پریشان ہیں۔ پریشانیاں اپنی جگہ پر اللہ کے وعدے سچے کہ اللہ تعالیٰ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے، جیت مومنوں کی ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی۔ مومن کہتے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ جو جمع ہو کے آ رہے ہیں نا، یہ اللہ کے جو وعدے ہیں یہ وہ وعدے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ بولا ہے، سچ فرمایا ہے، سچ ہو کے رہے گا، یہ کافر سارے کے سارے بھاگیں گے۔ افغانستان میں مسلمانوں کے معصوم بچوں کو، ان کی خواتین کو، ان کے نوجوانوں کو شہید کیا گیا، لوتھڑے بکھرے ہوئے، لاشیں مسلمانوں کی دفنانے والے کم پڑ گئے۔ یہ ان کا آغاز تھا، اور آج انجام اللہ نے بیان کیا ثم یغلبون، مال خرچ کریں گے، آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ کافر یہاں سے مغلوب ہو کے نکلیں گے، جو آج ہم سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ امریکہ نے مال خرچ کیا افغانستان میں، چیخا ٹرمپ کہتا ہے جرنیلوں نے جتنے پیسے مانگے ہم نے دیے، پر کارکردگی کوئی نہیں دکھائی، ماننا اس نے کہ ہم نے خرچ کیا یہاں۔ اللہ کہتے ہیں پھر یہ مال خرچ کرنا ان پر حسرت و ندامت باندھے گا۔ سورۃ انفال کی یہ آیت جا کے پڑھنا اور دیکھنا کہ یہ آیت اس وقت امریکہ جگہ پر کتنی فٹ آتی ہے۔ اللہ نے اتنا عرصہ پہلے یہ نشاندہی کی تھی کہ ایسا ہوگا اور ہو گیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے۔ کون ہے مومن؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ کہا دشمن کا روب نکل جائے گا تو تمہارا روب دشمن کے دل سے نکل جائے گا اور تمہیں وہن کی بیماری ڈال دی جائے گی۔ کہا وہن کی بیماری کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تم مالوں میں لگ جاؤ گے، کاروبار میں لگ جاؤ گے، اللہ کے راستے میں شہادتیں پیش نہیں کرو گے، تب تم پر یہ مصیبتیں آئیں گی۔ ما ترک قوم للجہاد الا عممهم الله العقاب، جب مسلمانوں کی کوئی جماعت جہاد چھوڑے گی اللہ اپنی سزائیں ان پر عام کر دے گا۔ آج جتنی سزائیں مل رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاد کو چھوڑنا۔ اس لیے آپ نے فرمایا علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ
لوگوں اپنے آپ پر جہاد کو لازم کر لو. یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یذھب اللہ بِہِل ہم والغم. اللہ اس جہاد کی برکت کی وجہ سے مسلمانوں تمہارے غم بھی دور کر دے گا, تمہاری پریشانیاں بھی دور کر دے گا. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. دنیا سے مسلمانوں کے غم دور کرنے کا طریقہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اپنے دفاع میں لڑنا, ظلم کرنے والے کے بازو کو توڑنا, پوری دنیا کا مجتمع ہو کر مسلمانوں کا ساتھ دینا, یہ انسان کے غم کو دور کرنے کا ذریعہ یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. اللہ کہتے ہیں جس رسولوں کی مدد کی نا, ایمان والے جو اللہ کے راستے میں نکلیں گے ان کی مدد بھی کریں گے. اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ مومنوں کی طرف سے دفاع کرے گا. سو اللہ نے دفاع کیا. آج دیکھو جو سمجھتا تھا 19 برس ہو گئے لڑتے لڑتے امریکہ کو افغانستان میں, آج شریر ہو کر شکست کھا کے بھاگ رہا ہے. یہ اللہ کے وعدے. اللہ دفاع کرتا ہے مومنوں کا, تو مومن بن کے دکھائے تھے. ہم دیکھیں اس سارے مسئلے میں, میں کہتا ہوں میرا کیا تعلق ہے؟ مجھے تو روٹی روزی دکان کی فکر ہے, منڈی آڑت کی فکر ہے, اپنے کاروبار اور نوکری کی فکر ہے, اچھے گریڈ لینے کی فکر ہے. اور بھائی اللہ نے ہمیں امت کے لیے پیدا کیا ہے. کون تم خیر امہ اخرجت للناس, لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. کبھی دعا کرو, کبھی مال دو, کبھی خود نکلو, تاکہ اللہ کے تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے نکلو. اس آیت پر غور کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا ہے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انہوں نے مال خرچ کیا, امریکہ نے افغانستان میں اپنے پیسے لگا دیے, ثم تکون علیہم حسرہ, پھر یہ مال خرچ کرنا ان پر حسرت و ندامت بن جائے گا. ثم یغلبون, پھر وہ مغلوب ہوں گے. کہتا ہے ہم نے 19 برس یہاں جنگ کی, افغان جنگجوؤں کو شکست نہیں دے سکے, تو پھر کیا کیا ہے؟ شکست کھا کے بھاگ رہے ہو. سیحزم الجمع ویولون الدبر, تو کہتے تھے ہم ہی غالب آئیں گے, آج وہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں. اللہ کے وعدے سچے ہیں, سبھی وعدے اللہ کے سچے ہیں. ہمیں یقین رکھنا چاہیے, اور ایک مومن کا جو عقیدہ ہے اس کو مضبوط رکھ کے آسمانوں سے آنے والی مدد کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قلب اسلام کی اس تحریک میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسلام غالب ہونے آیا ہے, اس غلب اسلام کی تحریک میں اپنی ہر چیز لگائیں, مال دیں, جان دیں, دعائیں کریں, جو ممکن ہے وہ کریں, تاکہ المرء مع من احب, فرمایا بندہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس سے وہ محبتیں کرے گا. مسلمانوں سے, مومنوں سے, جہاد کرنے والوں سے اگر ہماری محبتیں ہوئیں تو انہی کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. اللہ ہمیں مصنوع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.